اب مجھے بتائیں علماء کرام کہ کون سی ایسی عبادت ہے جو اٹھتے بھی ہو سکتی ہے، بیٹھتے بھی ہو سکتی ہے، چلتے بھی ہو سکتی ہے، پھرتے بھی ہو سکتی ہے؟ میں کہوں کہ میں مذہب جعفریہ سے کسی مجتہد کی کتاب سے دکھاؤں تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ عبادت پروردگار کی کرنی ہے تو یہ وہی بتائے گا جس کے حکم سے نماز پڑھی گئی، جس کے حکم سے روزہ رکھا گیا، جس کے حکم سے زکات دی گئی، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ فجر کی رکعتیں 2 ہوتی ہیں، جس نے بتایا ہے رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں، جس نے بتایا ہے کہ مغرب کی رکعتیں 3 ہوتی ہیں، اسی سے جا کے پوچھتے ہیں تیرے کہنے میں ساری عبادت کی ہے؟ اللہ ہر لمحہ عبادت چاہتا ہے۔ بتاؤ کون سی عبادت ہے جو سوتے بھی ہو سکتی ہے، جاگتے بھی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ اٹھو میرے صحابہ میں بتاؤ، حب علی اور عبادت، حب علی وہ عبادت ہے، حب علی وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے ہر عبادت عبادت ہے۔ جو قریب بیٹھے سے مت فرمائے، حب علی عبادتوں کا مقدمہ ہے، حب علی عبادتوں کا مقدمہ ہے۔ اگر عبادتوں کا دباچہ ہے حب علی، اگر حب علی نہیں ہے پھر عبادت عادت ہے۔ اور عادتیں ساری اچھی نہیں ہوتی۔ خدا کو عبادت چاہیے، عبادت وہ چاہیے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا کہ عبادت پروردگار ہے کیا۔ آخر اللہ انسان کو عبادت کروا کے چاہتا، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں اور ہم اپنی مرضی سے خلق نہیں ہوئے، ہماری خلقت میں ہماری مرضی نہیں ہے اور اس کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے اسے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کر اور اس کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ عبادت چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے پاس عبادت گزار بہت تھے۔ ہمیں اس نے عبادتیں دی ہیں تو ہم نے ہدف بھی رکھا ہے، عبادت کریں گے تاکہ یہ ہدف ملے۔ ہماری عبادتوں کا ہدف ہے جنت۔ اب میں اس پڑھے لکھے مجمع سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ملائکہ عبادت نہیں کرتے؟ وہ تو کرتے ہی صرف عبادت ہے۔ وہ کس لیے عبادت کرتے؟ ان کا ہدف کیا ہے؟ وہ تو رہتے ہی جنت میں ہے۔ ملائکہ کا ہدف کیا ہے عبادت کا؟ وہ تو رہتے ہی جنت میں ہے۔ ان کی عبادت ہے اطاعت پروردگار، وہ خدا کے آئین سے بغاوت نہیں کرتے۔ اچھا جب وہ اتنے عبادت گزار تھے کہ وہ ان کی جبلت میں، ان کی فطرت میں ہر لمحہ عبادت ہے، پھر ان عبادت گزاروں کو ایک انسان کے سامنے سجدہ کیوں کروایا؟ سجدہ کس بنیاد پہ ہوا؟ جب وہ عبادت کر رہے تھے اور خدا چاہتا ہی صرف عبادت ہے اور ان کی عبادت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی، اتنی شفاف اور صاف عبادت کرنے والوں کو ایک انسان کے سامنے سجدہ ریز کیوں کیا؟ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ سجدہ انسان کو نہیں ہوا تھا، سجدہ ہوا تھا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس میں روح ہوں۔ اس کا مطلب ہے سجدہ روح کو ہوا تھا۔ سنیے گا، سمجھیے گا، آج کی تقریر بہت اہم ہونے والی۔ سجدہ ہوا تھا روح کو جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، یہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل روح من امر ربی، کہہ دے روح تیرے اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کے پتلے کو نہیں ہوا، اس امر الہی کو ہوا جو آدم میں پھونکا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم میں روح پھونکی۔ اب یہاں جب ہم لفظ پھونکنا کہیں گے تو اس کے لیے ہوا کا تصور ذہن میں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ روح پیدا کر رہی ہیں، روح عرفان عطا کرتی ہے۔ معصوم کی بارگاہ میں بندے نے آ کے پوچھا مولا عبادت کہتے کسے ہیں؟ فرمایا اللہ تمہیں مصلی پہ نہیں لانا چاہتا، اللہ تم سے سورہ حمد نہیں سننا چاہتا، اللہ تمہیں رکوع میں نہیں جھکانا چاہتا، اللہ تمہیں مصلی پہ لاتا اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس عبادت کے ذریعے ہماری معرفت ہو سکے، تاکہ تم اس عبادت کے ذریعے ہماری معرفت کر سکو۔ اللہ نے تمہیں مصلی پہ لائے، تم مصلی پہ آؤ گے، تم ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ اکبر۔ کس نے کہا ہے کہ وہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تیرے نام سے جو اللہ ہے. کس نے بتایا کہ وہ اللہ ہے؟ الرحمن الرحیم. ایک ایک صفت اللہ کی پڑھتے جاؤ گے، معرفت ان کی ہوتی جائے گی، کیونکہ انہوں نے بتا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت پہ صراط مستقیم کی. اس کا مطلب ہے عبادت اللہ کی تھی اور اب عبادت ہی میں غیر اللہ آ گیا، کیونکہ اہدنا الصراط اللہ نہیں، صراط مستقیم صراط الذین، جمع کا صیغہ، وہ واحد ہے. ان کا رستہ دکھا. عبادت تیری ہے، رستہ تیرا نہیں، رستہ ان کا دکھا جن پر تیری نعمتیں نازل ہو. غیر المغضوب، ان کی طرف نہیں جانا جن پر غضب نازل ہو. معرفت کہے گی کون تھے وہ. اب یہ عبادت نہیں ہو رہی، یہ معرفت ہو رہی ہے، یہ پہچان ہو رہی ہے. اب یہاں پر آ کے الحمد پڑھنے کے بعد اب یہاں پر چلے میں یہاں پر ایک جملہ خطیبانہ کہہ دیتا ہوں کہ میں کسی جگہ پہ مجلس پہ جاؤں اور کوئی مجھے کہے کہ ایک مومن ہے اس کے لیے دعا کروائیں، اللہ نے اس کی اولاد نہیں دی، میں دعا کرواؤں، اچھا اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے، تو وہ کہے گا آمین. اور اگلے سال میں آؤں تو اللہ نے اسے بیٹا دے دیا ہو. تو اب میں جب کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کر دیا، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا، وہ کہے گا الحمدللہ. جب مصلی پہ نمازی کہتا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا رستہ دکھا، اب جس نے نہیں دیکھا وہ کہتا ہے آمین. اللہ جانے کہاں، اور جن کو مل چکا ہوتا ہے وہ مطمئن ہو رہے الحمدللہ. جنہیں رستہ نہیں ملا وہ آمین. موضوع پسند ہے؟ عبادت کا تعلق بدن سے، معرفت کا تعلق آپ کی روح سے. عرفان روح دیتی ہے، عبادت جسم کرتا ہے. درمیان میں نفس کیا کرتا ہے؟ نفس ارادہ پیدا کرتا ہے. نفس آدھا بدن سے ہے، آدھا روح سے ہے. اللہ نے نفس پہ پورا اختیار اپنا ہی رکھا. نفس پہ شیطان بھی شریک ہے. شیطان روح تک نہیں پہنچتا، شیطان نفس تک پہنچتا ہے. یہ کرتا کیا ہے؟ یہ مصلی نہیں اٹھاتا، یہ وضو کا پانی نہیں گراتا، یہ تسبیحاں نہیں چوری کرتا، یہ ارادے تبدیل کرتا ہے. یہ ارادے بدلتا ہے کیونکہ یہ نفس تک پہنچتا ہے. عبادت کے بدن کے کسی چیز کو نہیں چھیڑے گا، روح تک آ نہیں سکتا کیونکہ عرفان تبدیل کر نہیں سکتا. یہ کرتا ہے درمیان میں نفس پر حملہ کیونکہ یہ نفس پہ شریک ہے. پروردگار سے وعدہ لے کے آیا ہے میں ارادے تبدیل کرواؤں گا. یہ ارادے بدلتا ہے. نفس روح اور بدن کے درمیان ہے. روح اوپر سے آئی ہے، بدن نیچے سے آیا ہے. بدن کو ہدایت کی ضرورت تھی، اللہ نے اوپر سے ایک نور ہدایت کے لیے بھیجا. بدن کو ہدایت کی ضرورت تھی، بدن زمین سے ہدایت لے نہیں سکتا تھا. روح زمین سے نہیں نکلی، روح آسمان سے آئی. اس نے آسمان سے آگے بدن کو ہدایت دی. نفس نے دونوں کو جوڑ دیا. اب جب انسان پہ نیند طاری ہوتی ہے، خدا سورہ زمر میں کہتا ہے جب تم سوتے ہو تو یہ تمہارے اوپر موت کی کیفیت ہے. موت صغرا کا نام ہے نیند. جب تم سوتے ہو تو تم موت کے مراحل سے گزرتے. کیوں؟ بدن ساکن ہو جاتا ہے، روح زمین پہ پھرنا شروع کر دیتی ہے. نفس عالم بالا میں چلا جاتا ہے، نفس عالم بالا میں چلا گیا، روح زمین پہ ہے، بدن بستر پہ. تینوں ٹوٹ گئے ایک ہلکی سی نیند کے ساتھ. اب نیند میں ارادہ نہیں ہو سکتا. نیند میں ارادہ کیوں نہیں؟ کیونکہ نفس نہیں ہے. اب تیری میری نیند ارادہ نہیں کرتی. میں بہت بڑا نتیجہ یہاں پہ پہلا دیا. تیری میری نیند ارادہ نہیں کر سکتی کیونکہ ارادہ نفس سے پیدا ہو رہا تھا. نفس آنے والے میں چلا گیا. ایک ایسا بستر میں سویا ہے جسے خدا نے تو نفس اللہ ہے. تو نے اللہ کا ارادہ خرید لیا ہے. ارادہ نفس پیدا کرتا ہے. جسم ساکن ہو گئے بستر پہ، روح زمین پہ تھی، نفس آسمان کی طرف چلا گیا. عالم بالا پہ تھا نفس، روح نیچے تھی نفس اوپر. روح نیچے تھی نفس اوپر. روح زمین پہ پھرتی ہے. نفس پہلے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے. جب موت آتی ہے تو نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے. نفس آسمانوں پہ پہلے جاتا ہے،
रूह बाद में आती है। मैं जुमला पढ़ता जा रहा हूं और शायद अभी तक आप फलसफे की बहस में फंसे हुए हैं। मैं कह रहा हूं नफ्स पहले चला जाता है, कानून फितरत है, ये लॉ है खुदा का। नफ्स पहले जाता है, रूह बाद में आती है। मोहम्मद कायनात में रूह की हैसियत है, अली कायनात में नफ्स परवरदिगार है। अब शबे मेराज अगर नफ्स पहले चला जाए, नफ्स पहले चला गया, अब जिस्म बिस्तर पे लेटा हुआ साकिन, एक मच्छर आया उसने कान पे काटा, बदन कुछ भी नहीं कर रहा, बदन ने रूह को बुलाया, रूह फौरन बदन में आई। अब रूह ताकतवर है लेकिन रूह ने नफ्स को मदद के लिए बुलाया, क्योंकि रूह और बदन के दरमियान डायरेक्ट ताल्लुक है ही नहीं। रूह और बदन के दरमियान डायरेक्ट कोई मैसेज कन्वे करने का कोई सोर्स नहीं है जब तक दरमियान में नफ्स ना हो। रूह ने नफ्स को बुलाया, तकलीफ बदन को थी, रूह ने नफ्स को बुलाया। रूह ताकतवर है, रूह ना नजर आने वाली है, लेकिन रूह इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी मदद के लिए नफ्स को बुलाती है। रूह ताकतवर है, ये नहीं कि रूह में ताकत नहीं, रूह में ताकत है, लेकिन मदद नफ्स हमेशा आके करता है। रूह खैबर में थी, नफ्स मदीने में था। ये रूह, ये भाई, ये भाई भाई को नहीं बुला रहा, ये भाई भाई को नहीं बुला रहा, रूह नफ्स को बुला रहा। बदन बिस्तर पे था, जो ही नफ्स आया, नफ्स ने आते ही बदन को हुक्म दिया, हाथ ने हरकत की, उसने मच्छर को हटाया। तब तक नहीं अमल हुआ जब तक नफ्स नहीं आया। हुक्म हमेशा नफ्स का चलता है, नफ्स इरादे पैदा करता है, नफ्स के यहां इरादा होता है। नफ्स जब तक कोई चीज, मसला आप अभी यहां बैठे हैं तो आपके इरादे में है कि मजलिस के बाद क्या करना है, लेकिन इरादा नजर नहीं आता जब तक इरादे को वजूद ना मिले। अभी आप सोच रहे होंगे मेरा इरादा है मजलिस खत्म होगी उसके बाद मैं गाड़ी निकाल लूंगा, मैं फलां फलां काम करता हुआ घर जाऊंगा। अभी वो काम कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इरादे में है। जो चीज इरादे में है वो नजर नहीं आ रही, जो ही वजूद पाएगी नजर आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इरादे में मौजूद है कि आपने ये करना है। इख्तियार कब होगा? जब उस चीज का वजूद आ जाएगा, जब वो काम हो जाएगा तो उसका मतलब अब आपने अपने इख्तियार का इजहार कर दिया। बच्चा बचपन में होता है तो बाप हुक्म देता है, बेटा प्लेट में खाना नहीं छोड़ना, बेटा पानी का गिलास पूरा पीना है, बेटा इस चीज को हाथ नहीं लगाना। हुक्म देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। बच्चा तरक्की करता 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 एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाता है कि अब वही बाप जो हुक्म देता है वो बेटे के पास आके कहता है अब तुम्हारी एजुकेशन मुकम्मल हो गई, आगे क्या इरादा है, अब तुम्हारा आगे क्या इरादा है। इरादा तब दिया जाता है जब इख्तियार मुंतकिल करना हो। इख्तियार मुंतकिल करना हो तो फिर उससे इरादा पूछा जाता है, लेकिन जब तक बचपन हो हुक्म दिया जाता है। मैं फलसफे की बहस से इबादत साबित करने लगा। इब्राहिम के दौर में अब्दियत का बचपन था, खुदा ने हुक्म देके इस्माइल बुलाया, खुदा ने हुक्म देके गर्दन पे छुरी रखवाई। करबला में अब्दियत का बचपन नहीं था, करबला में खुदा ने हुसैन अब क्या इरादा है, हुसैन अब तेरा क्या इरादा है, क्योंकि करबला में इरादे को मुकम्मल इख्तियार मिल चुका था, करबला में मुकम्मल वजूद आ चुका था। चले मातमी अज़ादार बैठे हो, मैं अपने कद से बड़ा जुमला कहने लगा हूं, इस मिंबर की इज्जत और तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं, अपने मरते दम तक अपने हरफों का जामन हूं। शैतान इरादों को तब्दील करता है, इब्लीस रूह तक नहीं पहुंचता, बदन तक नहीं जाता, ये सिर्फ इरादे तब्दील करता है। मैं नबियों के इरादों में तुम्हें शैतान आता दिखा सकता हूं। ये हाजरा के सामने आया, ये इब्राहिम के सामने आया, ये इस्माइल के सामने आया, ये याकूब के सामने आया, ये याह्या और ज़करिया के सामने आया। कुरान सर पर रखवाओ, न पूरी दुनिया में ऐलान करे, वो शैतान जो नबियों के इरादों में आया ये करबला में जॉन के पास भी नहीं आया, हबीब के पास भी नहीं आया, ज़ुहैर के पास भी नहीं आया।
یہ اسماعیل کے سامنے گیا، یہ ہاجرہ کے سامنے گیا، یہ کربلا میں جون تک نہیں آیا، حبیب تک نہیں آیا، زہیر تک نہیں آیا۔ کیوں؟ اب نفس ہے ہی نہیں، ارادے کو اختیار مل گیا ہے، ابدیت میں راج پہ چلی گئی ہے۔ حملہ ہونا تھا نفس پہ، یہ چلے گئے حسین کے خیمے میں۔ چلے آپ نے یہ جملہ اتنا اچھا استقبال کیا ہے تو اگلا آپ ہی کا حق بنتا ہے کہ اسی مجمع میں اگلا جملہ پڑھا جائے۔ اگر حسین صرف اپنے 72 کو بچا دیتا تو آج مولوی لکھ دیتا اختیار تھا نا حسین کے پاس، طاقت تھی نا امامت کی، اپنے اختیار امامت دکھا دیا۔ حسین نے کہا چلو یہ بھی اختیار دکھا لیتے ہیں، یہاں تک تو شیطان نہیں پہنچتا، وہ جو سامنے لاکھوں کرے ہیں وہاں تک تو شیطان ہے۔ خدا نے وہاں سے حر کو بلایا، حسین نے وہاں سے حر کو بلایا، حر یہاں سے وہاں نہیں گیا، حر وہاں سے یہاں آیا۔ وہاں شیطان کے حصار میں تھا، وہاں شیطان کی دسترس میں تھا۔ حسینیہ والوں پھر مجھے جملہ کہنے دینا، حسین نے شیطان کے پنجے سے حر کو نکالا۔ معراج ہے ابدیت کی، یہی وجہ ہے یہاں نفس حسین خرید لیتا ہے۔ اللہ نے 10 محرم عصر حشور حسین کو نفس مطمئنہ کہہ کے بلایا۔ اے نفس مطمئنہ، تو اتنا مطمئن نفس ہے، تیرے ارادے میں اتنا اطمینان ہے، اب پلٹا اپنے رب کی جانب۔ یہاں نفس کو پروردگار بلا رہا ہے، حسین نفسوں پہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر بادشاہ کا اختیار بدن پہ ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ جی کس دور میں کس امام کی خلافت کسی تھی، بدنوں پہ حکمرانی کرنے تو امام آئے ہی نہیں۔ امام کی حکمرانی ہوتی ہے نفوس پہ، نفس پہ۔ عبادت بدن نے کرنی ہے، روح نے معرفت دینی ہے اور نفس نے ارادہ دینا ہے۔ روح عرفان پیدا کرتی ہے، روح روشنی دیتی ہے، روح طاقت دیتی ہے، اس طاقت کو ایک ارادے میں نفس دیتا ہے، نفس بدن کو حکم دیتا ہے۔ اب عبادت بدن سے روح تک نہیں جائے گی، روح سے بدن تک جائے گی۔ یہ جملہ میں آخری کہہ رہا ہوں، عبادت لوگ چاہتے ہیں کہ آج ساری دنیا نمازی ہو جائے، کیوں نہیں ہو رہی؟ طریقہ غلط ہے۔ یہ بدن گھسیٹ کے مسجد میں لا رہے ہیں، یہاں بدن گھسیٹ کے مسجد میں لایا جاتا ہے، مجلس میں روح آ رہی ہے۔ یہ گھسیٹے ہوئے لوگ نہیں، یہ سواریاں بھیج کے بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ عرفان لے کے آیا، معرفت روح کی تھی، روح نے گھر بیٹھے کہا حسین کی مجلس، نفس نے ارادہ کیا، بدن نے امام بارگاہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔